حضور مظہر اعلی حضرت سرکار شیر ہندوستان و نبیر مظہر اعلی حضرت علماء ملت اسلامیہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میرے آقا نعمت دریائے رحمت اعلی حضرت ایک بات اس شعر میں فرماتے ہیں، ان کا وہی حال ہے، اس میں سمجھ لو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ افر منکر یہ بڑھا، افر منکر یہ بڑھا، جوش تعصب آخر، سبحان کہ بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا۔ اور کون کہاں گیا؟ گیا گیا کہ بہار گیا کہ بہار گیا کہ گیا یا یو پی گیا؟ ہمیں تو یہ بتا گیا رضا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ سبحان لا الحمد دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اور اے نجدی، امریکہ کے ریال ڈالر پہ پلنے والے ہندوستان کے غداروں، سنو، پہچان لو، شیر ہندوستان کا لخت جگر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، مظہر اعلی حضرت کا غلام، مشاہد ملت کا نام لیوا بیٹھا ہے۔ یہ عورتوں والی باتیں کہیں اور کرنا۔ دیش کے غدار ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستانی چور ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان سے بھیک مانگنے والے ڈرتے ہیں پولیس سے، پاکستان کے آتنکوادی ڈرتے ہیں پولیس سے، لیکن تمہیں پولیس کی ڈیفینیشن نہیں معلوم۔ جو کام پولیس کرتی ہے وہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ دیش نظام الدین کا ہے، اویس الدین کا نہیں ہے۔ یہ دیش اکبر الدین کے باپ کا نہیں ہے، یہ دیش اتحاد المسلمین کا نہیں ہے، یہ دیش اسد الدین کا نہیں ہے، یہ دیش اعظم خان کا نہیں ہے، یہ دیش وہابی امریکہ کے ایجنٹوں کا نہیں ہے، یہ دیش معین الدین کا دیش ہے، یہ دیش علاء الدین کا دیش ہے، یہ دیش نظام الدین کا دیش ہے۔ اور میاں جو سیوا پولیس کرتی ہے جزئی طور پہ غلام خواجہ بھی کرتا ہے، کیونکہ پولیس سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے اور خواجہ کے غلام سے بھی پاکستانی ڈرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غلام غریب نواز، وہابی آتنکواد۔ سبحان اسی ممبئی کے پولیس کمشنر کا اسٹیٹمنٹ میرے پاس رکھا ہے۔ ہم ہندوستان میں چوڑیاں پہن کے نہیں چلتے ہیں، ڈرو تم، کیونکہ تمہارے ابا دادا دیش کو بانٹ گئے، ہم کیوں ڈرے؟ نہ ہمارے باپ نے پاکستان کو مانا، نہ ہمارے بڑے ابا نے مانا، نہ ہمارے جد امجد نے مانا۔ تو میاں یہ تو شکر ادا کرو اور احسان مانو مظہر اعلی حضرت کا، ورنہ تم بھی پاکستان میں کرکٹ کھیلتے ہوتے۔ ہاں، یہ جو رہنا نصیب ہندوستان میں ہوا صدقہ ہے پیلی بھی شریف والے۔ تو خواجہ والا جب سچا ہے تو سنو اسی ہندوستان کے پولیس کمشنر کا بیان، اسی ہندوستان کے آئی بی انٹیلیجنس کا چیف مجھے ڈائریکٹلی وہ ایک میسج بھیجتا ہے، بائی پروف بات کرتا ہوں، بائی حوالہ بات کرتا ہوں، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ یہ دیش عمران خان کے چھکوں سے نہیں چلتا ہے، یہ دیش ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ چلتا ہے، یہ دیش الیاس پادری کو جہیز میں نہیں ملا ہے، یہ بمبئی کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ بمبئی مخدوم ماہم کا کرم ہے اس بمبئی پہ۔ اور تمہیں معلوم ہے جب وہابیوں نے کہا درگاہ پہ نہیں جائیں گے، جب نجدیوں نے کہا درگاہ پہ نہیں جائیں گے، تو مخدوم ماہم نے کہا تو نہیں آئے گا پولیس والوں کو بلائیں گے۔ سبحان اللہ، ابے تو نہیں آئے گا تو ہم کمشنر کو بلائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ستم کوری وہابی رافضی کی، ستم کوری وہابی رافضی کی، کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، کہ ہندو تک تیرا قائل
حاصل ہے یا غوث دہائی، یا محیدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ میاں تم کیا بچاؤ گے؟ اس دیش کو بچانے والے، میں کھلے طور پہ میڈیا نوٹ کرے، ارے میاں ہماری تصویر تو تھانے میں لگا دو، پاکستانی بھاگ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی تمنا ہے تو لے لو اور دے دو، راتوں میں نیند نہ آئے تو دیکھ لینا، ریکارڈ کرو ایک ایک جملے کو، میڈیا والے ہوں کہ آئی بی والے۔ اسی بمبئی ہندوستان کے اندر شیر ہندوستان کے دو غلاموں نے مولانا شمائل رضا یا فقیر خادم مشاہد ملت 2 سال کافر نائک کے خلاف احتجاج کرنے والے کون تھے؟ اجڑو، اس غدار ہندوستان کے خلاف آواز اٹھانے والے کون تھے؟ یہی مولانا شمائل رضا۔ مولانا سجاد رضا سے پوچھو، کانپور میں جا کے، لکھنؤ میں جا کے، گورنمنٹ کے لوگوں سے مل کے، گرہ منترالے کو لیٹر بھیج کے، آج بھی ڈاکومنٹلی بات کر رہا ہوں، میرے پاس ایک لیٹر رکھا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس کو روکو، یہ دیش کا غدار ہے۔ پونا کے اسٹوڈنٹ، پونا کے کالج کے لڑکے، آج بھی میں بائی پروف بائی نیم بتا سکتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان بچا صدقہ ہے پیلی بھیت والوں کا، اور ہماری جان بچی، ہم جیل میں جانے سے بچے، یہ بھی صدقہ پیلی بھیت والے کا۔ لیکن میاں اتنا ضرور ہندوستان کی پولیس سے بھی کہوں گا کہ حشمتی سے ہاتھ میں لاؤ، 2.5 دن میں پاکستانیوں سے دیش خالی کراؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خادمات شہر سنت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ ایک نعرہ آج کی تاریخ میں دینا چاہوں گا، لگاتے رہنا۔ میں کہوں گا خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، تم کہو گے پاکستانی بھگائیں گے۔ خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، پاکستانی بھگائیں گے، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، پاکستانی بھگائیں گے۔ ہندوستان کی میڈیا بھی سن لے، الائیو بھی سن لے، ابھی چنئی، مدراس، ابھی انٹرنیشنل طور پہ جہاں بھی پالیسیز کے اکارڈنگ میں نے لوگوں سے یہی کہا، ابھی گرہ منترالے سے تمام لیٹر وغیرہ ان کو جو بھیجے، اور ہندوستان میں ہم نے ابھیان چھڑ دیا ہے کہ ہندوستان میں کسی بھی پاکستانی کو یہاں پر رہنے نہیں دیں گے، نہیں رہنے دیں گے، بے شک۔ اور بہت جلدی ہم نے جو چیزیں گرہ منترالے کو بھیجی ہیں، ڈیفنس منسٹری کو، ان چیزوں کو لے کے ہم دلی میں عنقریب، ابھی تو ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا، ساؤتھ کا، چنئی کا، تمل ناڈو کا۔ اور تم کیا سمجھو گے یار، درگاہ پہ جانے والے پولیس والے ہیں، درگاہ پہ جانے والے اسی یو پی کا، آپ اسٹیٹمنٹ بمبئی کا دیکھو، میرے پاس رکھا ہے، بمبئی کے لڑکے پیلی بھیت شریف گئے تھے، بات سنتے چلو۔ اسی ہندوستان کے اندر آپ کو معلوم ہوگا، جب مومرا کے کچھ نوجوان لڑکے آتنکوادیوں میں چلے گئے تھے تو دہائی لے کر وہ ممبئی پولیس کمشنر کے پاس گئے، پولیس کو دہائی دی، پولیس کے پاس گئے تو اسی ہندوستان کے ایک پولیس ادھیکاری کا بیان سنو میری زبان سے۔ اس پولیس والے نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا تم اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیتے ہو، میں نے جو جانچ کی ہے، جو انویسٹیگیشن کیا ہے، مجھے تو یہ معلوم ہوا تمہارے بچے کبھی انگلینڈ کی تنظیم کو فالو کرتے ہیں، کبھی جاپان کی تنظیم کو فالو کرتے ہیں، کبھی کافر نائک کو فالو کرتے ہیں، کبھی اسد الدین کو فالو کرتے ہیں، کبھی اتار کو فالو کرتے ہیں، کبھی پاکستانی کو فالو کرتے ہیں۔ ارے تم ہندوستانی ہو کے ان غداروں کے ساتھ جاتے ہی کیوں ہو؟ جب ہندوستان میں خواجہ ہیں، محبوب الہی ہیں، مخدوم علاء الدین صابر کلیری ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، وارث پاک ہیں، وہ ہندو ادھیکاری کہتا ہے اگر دیش کو اور ایمان بچانا ہے تو ولیوں کے پیچھے چلنا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہابیات انبار، وہابیات انبار، پاکستانی تنظیمی دعوت اسلامی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی پالیسی کلیئر ہوتی ہے وہ میدان میں بولتا ہے، اور سن لیجئے کان کھول کے، آپ اچھی طرح سے بتانا چاہتا ہوں، ہماری تمام تحریکات وہ قانون شریعت کے اکارڈنگ ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ ہوتی ہیں، وہ اور لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہندوستان کی ایک مینٹلٹی بتا دوں، یہاں کی جنتا میں اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ڈالنے کے لیے عورتوں والی لڑائی لڑتے ہیں، لاجیکل بات نہیں کرتے ہیں، سسٹم سے نہیں آتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسی ہندوستان کے بمبئی شہر کے اندر سب سے بڑی شخصیت کون سی ہے جس نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا، اے بمبئی کے اماموں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو، اے بمبئی کے مولویوں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو، اے ٹرسٹیوں پاکستان کی تنظیم سے دور رہو، لیکن دال روٹی کے لیے، مرغا بوٹی کے لیے تم نے شیر ہندوستان کی نہ سنی تو ان کا کیا بگاڑا؟ تمہارا انجام معلوم ہے، تم 20 سال سے یہی کہتے رہے، خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے، خرابی کیا ہے۔ اب جب جیل
میں تمہارے ہاتھ میں رکابی آئی تو خرابی معلوم ہوگی. بہت دن تمہیں وہ دن آنے والے ہیں جو ہم نہیں میاں، کیونکہ دیش کے لیے، ایمان کے لیے ہم نہ جیل سے ڈرتے ہیں نہ بیل سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے تھے اور کہتے رہیں گے، ہندوستان خواجہ کا ہے، ہم خواجہ کا. نعرہ تکبیر، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے، سنیت کا کام کریں گے. لہذا میں اتنی بات کہنا چاہوں گا اور آپ کان کھول کے سن لیجیے اچھی طرح سے. ابھی ہندوستان کا میرا دورہ ہوا، یو پی گورنمنٹ کے کچھ IAS ادھیکاریوں نے مجھ سے پوچھا اور وہاں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہ صاحب علی گڑھ کے لیے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. ہم نے کہا جو بچے ان کو بھی جیل میں ڈال دو، جو وہابڑے ہیں ان بچے ان کو بھی جیل میں ڈال دو. ہماری پالیسی کلیئر ہے، ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ اکیڈمی کے نام پہ چندے اکٹھے کرنے کے بعد بھنڈی بازار بند کرائیں کہ دلی بازار بند کرائیں. ہم تو زبان بند کرا دیتے ہیں، نہ اس میں بولنے کی طاقت رہتی نہ سننے کی تاب رہتی ہے، کیونکہ غلام اس کے ہیں، عاشق اس کے ہیں کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے یا رسول اللہ. فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھا نہیں جاتی. بہرحال ہمارا صبر بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی کو توبہ مل جائے تو بہت بڑا ثواب ہے، ہدایت مل جائے. ہم کبھی نفس کو لے کر لڑائی نہیں لڑتے ہیں، شریعت کی روشنی میں لڑتے ہیں. آج بھی کوئی توبہ کرتا ہے، کسی کا مرید ہو، چھوٹے کا کہ بڑے کا، لیکن ہم جب حق قبول کر لیتا ہے اپنا بھائی مانتے ہیں، اور حق کے خلاف جاتا ہے، ابا دادا کا مرید ہو، ہندوستان اور دیش اور ایمان کے خلاف جائے گا، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن جب علی گڑھ پہ بات آتی ہے تو آپ ایک طرفہ کیوں بولتے ہو؟ تب آپ کو اقلیت یاد آتی ہے، تب آپ اقلیت کا وظیفہ لڑتے ہو، تب آپ اقلیت کی بات کرتے ہو. سنو، اقلیت ہو یا اکثریت ہو، کرمنل اس کرمنل، آتنکوادی آتنکوادی ہے، دہشت گرد ہے. ہندوستان میں رہتے ہو تو ہندوستان کا نعرہ لگانا ہوگا، ہندوستان میں رہتے ہو تو اولیاء کا نعرہ لگانا ہوگا. ارے میاں اعلیٰ حضرت نے یا مجدد اعظم ایسے نہیں کہہ دیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے. یا آج بھی ماہم کی درگاہ پہ چلے جاؤ، تم کو معلوم ہے کہ پولیس والے بھی چادر لے کر جاتے ہیں، وہاں پر ادھیکاری بھی چادر لے کے جاتا ہے، کیونکہ ان کا بھی یہ ماننا ہے جو ایمان والا ہے، جو حسین والا ہے، جو کربلا والوں کا غلام ہے، وہ اپنوں کا بھی وفادار ہے، دیش کا بھی وفادار ہے، دیش کا ہی ماننے والا ہے. میں ابھی ساؤتھ کے دورے سے آ رہا ہوں، سرکار سیدنا قادر شاہ ولی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا موسیٰ قادری کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. چلو ہندوستان کی درگاہوں کا دورہ کرو. میرا یہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھو، ہندوستان کی سنیت ان اولیاء کے صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے، ان بزرگوں کا صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے. میں نے سیدنا قادر شاہ ولی کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا موسیٰ قادری کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. چلو ہندوستان کی درگاہوں کا دورہ کرو. میرا یہ اسٹیٹمنٹ یاد رکھو، ہندوستان کی سنیت ان اولیاء کے صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے، ان بزرگوں کا صدقہ ہے جو بچی ہوئی ہے. میں وہاں پر پولیس والے بھی چادر لے کر آ رہے ہیں، ادھیکاری بھی چادر لے کر آ رہا ہے، ڈاکٹر بھی چادر لے کر آ رہا ہے، اپنے بھی چادر لے کر آ رہے ہیں، باہر بھی چادر لے کر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیے سرکار قادر شاہ ولی کی بارگاہ میں ایک راجا میرے سرکار کی حیات ظاہری کی بات ہے، جس طرح بیمار تھا، جہاں غلط تھا، جس طرح سے لگا تھا، بیوی اس کی ہوتی تھی، عورت ہوتی تھی، دعا کے لیے لوگ آتے تھے. حالات یہ ہوئی، سرکار تشریف لے گئے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا دیا. اس کے بعد ایک حکیم کو سب سے بھیجا، کبوتر منگایا اور اسے سویا نکال دیا. آنے واحد میں دعا فرما دی سبحان اللہ، تو وہ راجا دیوانہ ہو گیا. مسلم راجا نہیں، ہندو راجا. اور اس کے بعد محبت دیکھیے، اس ہندو راجا نے ہاتھ میں چلے جاؤ اور ناگور شریف اور جا کے دیکھ لو، اور وہاں معلوم کرو جانے کے بعد بڑے ناگور شریف کے اندر
मुबारका का या कादिर मुराद हासिल, कहिए या कादिर मुराद हासिल, या कादिर। तो हिंदू राजा कहता सरकार अब आप जा रहे हो लेकिन दीदार नहीं हो पाएगा, तमन्ना यह है कि बारगाह में एक मीनार बना दो। उस हिंदू राजा ने साउथ के अंदर 133 फीट का मीनार बनाया। हाँ, वलियों की चौखट बाबरों की मोहताज नहीं है, पाकिस्तानियों की मोहताज नहीं है। उसके बाद वहीं से वो खड़े होकर उस मीनार का दीदार करता था, ज़ियारत करता था। आज भी जाके देखो मियां, आज साउथ की दरगाहों में हिंदू आ रहा है और दुनिया मान रहा, दुनिया मिल रही है। दामन भर के दे रहे, गरीब नवाज की बारगाह में चले जाओ, ये आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू तक तेरा कायल है। को मिलेगा कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि मैं चाहता था उसको बचा लूं किसी तरह, बेशक मैं चाहता था उसको बचा लूं किसी तरह, अफसोस उसने ही मुझको कातिल समझ लिया। अरे हमसे बात करोगे? हमारे सरकार ने तो यहाँ तक कानून सिखाया कि ये काले झंडे दिखाना, इससे एहतियात करो, मना किया। ये मार्केट मोहल्ले बंद करना, बाजारों को बंद कराना, गरीबों को कारोबार पे असर डालना, सरकार ने फतवा दिया, मना फरमाया। जब जब हुजूर मज़हर सरकार ने मोहब्बत और ईमान की लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान के बंटवारे की तारीख उठा के देखो कि आज भी तुमको कहना पड़ रहा है कि हजरत हक पे थे। बेशक बेश, ये मानना पड़ रहा है। और ये ना कहो तो जाओ फिर खेलो क्रिकेट, बेश, अगर ये ना कहो तो अंदर जाओ। हाँ, तो मालूम क्या हुआ? हक तो वो जो सर पे चढ़ के बोलता है। मियाँ कोई हक की आवाज को दबा सकता है? क्योंकि ये नामे पाक जानते हो, ये उसके शहजादे हैं। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आया मियाँ इनका नाम ले लो तो भूत भाग जाए, बेशक बेश, शिफा मिल जाए, सुभान अल्लाह। और यही मुनासबत, यही चीजें जहन में आई। एक तो ये कि अल्लाह उनके सब्र, रजा और बर्दाश्त, बुजुर्गों के सदक़े से सबको ईमान वालों को सदका अता फरमाए। पूरा घर बार करबला शरीफ में कुर्बान कर दिया, उसके बाद भी उफ है, उसके बाद भी कोई सदा है, उसके बाद भी कोई किसी को बुलाया जा रहा है। आला हज़रत पुकार उठे, हर जगह कोई ना कोई बात लिखी, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, यहाँ ये बात, लेकिन शाने अहले बात की बात आई तो ये बात वो बात नहीं फरमाते। क्या बात रज़ा उस चमनिस ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादे मज़हर आला हजरत सूफ अल्लामा नासिर रजा खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मज़हर आला हजरत, शहजादे हुजूर मज़हर आला हजरत। नारे तकबीर, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी, पाकिस्तानी तंजीम दावत इस्लामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पाकिस्तानी तंजीम मुर्दाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैजाने शेरे सुन्नत, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने हुज्जतुल इस्लाम, फैजाने साहिबुल बरकात, फैजाने मखदूमे समना, फैजाने मुफ्ती आजम। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने शेरे सुन्नत, फैजाने शेरे सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने शेरे हिंदुस्तान, फैजाने मुफ्ती आजम, फैजाने तहसीने मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने साहिबुल बरकात, फैजाने शेरे सुन्नत। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया। लिहाजा ये बात आपसे कहना चाहूंगा, आप शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारिए
اور اعلیٰ حضرت سرکار کے اس مشن پہ رہیے کہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ بے شک۔ قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے، قانون کے مطابق چلیے۔ اور جب الحمدللہ ہم اس شعر کے ماننے والے ہیں کہ جس نے اتنے سال پہلے پاکستان کو نہیں مانا، تو ہم دکھاوے نہیں کرتے ہیں بازار بند کرا کے۔ ہاں، جو حق والا ہے وہ چلا جائے تو بازار نہیں، زبان بند ہو جاتی ہے۔ یہ کرم ہے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا، ان کے شہزادگان الحمدللہ جہاں چلے جاتے الحمدللہ دشمن جو ہے وہ دم دبا کے بھاگ جاتا ہے۔ لہذا بتا رہا تھا کہ ساؤتھ میں آج بھی چلے جاؤ، حضرت قادر شاہ ولی رضی اللہ عنہ بارگاہ پاک میں ہندوؤں کا میلہ لگا ہے۔ ارے تمہارے یو پی میں دیکھ لو بہرائچ شریف، جے ہو غازی بابا کی، جے ہو غازی بابا کی، جے ہو بولے ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ سرکار بولے ہم ہندو کو بلائیں گے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے اللہ والوں نے بلا کے تبلیغ کی، ہدایت دی، سمجھایا، اور میاں اٹھا کے اولیاء کرام کی بارگاہ دیکھ لو، ساؤتھ کے اندر تشریف لے گئے۔ آج یہ لوگ بات کرتے ہیں 2 پیسے 2 گاڑی آ جائے، ارے یہ جس کو دنیا اے آر رحمان کہتی ہے، یہ سب اس کے گھر میں جو بھی ہے اس کا اسٹیٹمنٹ جا کے چیک کر لو، ان سے معلوم کر لو جو گدی نشین ہے، وہ کہتا ہے اس بارگاہ کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ لہذا ہمارا مطالبہ یہ ہے، پولیس بھی سن لے، LIO بھی سن لے، IB بھی سن لے۔ میں نے آج سے کئی سال پہلے جو مجھے یو پی کے ایک IS ادھیکاری نے ایک اسٹیٹمنٹ بھیجا تھا، اور اس کی اپنی رپورٹ تھی IB کی کہ 6000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے کافر نائک ودیشوں سے لے کر آیا ہے۔ تو ہم سنیوں کا مطالبہ ہے کہ یہاں کا غریب 20 سال محنت کر کے فلیٹ نہیں خرید پاتا ہے، یہ اتاری مولوی 4 دن میں فلیٹ کہاں سے لیتے، جانچ کرو۔ بے شک بے شک۔ جی 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 جی۔ یہ اتاری مولوی پاکستانی مکان کہاں سے لیتے، جی۔ اے پولیس والوں جانچ کرو، حشمتی تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا نعرہ لگائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، میں جب دیش اور ایمان کے لیے نکلتا ہوں تو راجستھان کی پولیس 2 لوگ تھے، میں نے کہا دیکھو یہ دیش اور وطن کی محبت میں لڑائی ہے، تو سنیے کرامت غریب نواز کی، اور وہ دیش کے خلاف جا رہے تھے۔ 24 گھنٹے میں دونوں ادھیکاری جے پور ہائی کمان سے سسپینڈ ہو گئے، کیونکہ دیش کی پالیسی کے خلاف خالی ناگرک نہیں، ادھیکاری بھی نہیں جا سکتا ہے، MLA بھی نہیں جا سکتا ہے، ودھائک بھی نہیں جا سکتا ہے، مولوی بھی نہیں جا سکتا ہے، چاہے پولیس میں ہو یا سول میں ہو، جس کو پاکستان سے محبت ہے دیش چھوڑ کے چلا جائے گا۔ بیش بیش، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پولیس بھی وہی ہے جو دیش کی وفاداری کے لیے، دیش کی محبت کے لیے دیش والوں کا جلسہ کراتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ودیشیوں کو لائسنس نہیں دیتی ہے، ورنہ ہم ایسوں کی جانچ بھی دلی سے کرا دیتے ہیں اور مہر لگ جاتی ہے خواجہ کی۔ تو میاں اپنی سروس اور نوکری کے لیے یہ بھی دیکھ لو کہ سروس بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، پد بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، عربی بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، ڈریس بعد میں ہے، دیش پہلے ہے، مولوی بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، وطن پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم۔ رہی جیل اور بیل، تو یہاں جیل بھی جھیل چکے، بیل بھی جھیل چکے، ایک 18 مہینے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ مجاہد سنیت کہ جس کا نام نہ آئے تو مہاراشٹر کی سنیت کی تاریخ کمپلیٹ نہ ہو سکے۔ سرکار محبوب ملت رضی اللہ تعالیٰ، شیر کا بھائی بھی ایسا شیر کہ اکیلے اس نے ہندوستان کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق جیل میں جانے کے بعد بھی ہدایت عطا فرما دی، بسم اللہ سبحان اللہ۔ لہذا کہنا کیا، جلسہ کرو، کانفرنس کرو، پروگرام کرو، لیکن شریعت اور کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ کرو۔ پالیسی سسٹم کیا لے کر چلو کہ ہمارے پیر نے تو پہلے ہی کہہ دیا پاکستان کو نہیں مانتے، کرکٹ ٹیم آئے تو احتجاج ہوتا، نہیں آنے دیں گے۔ ارے جو نہیں آئے ان کو نہیں آنے دو گے، یا جو آ گئے پہلے ان کو تو بھگاؤ۔ یہ عصمتی تمہارے ساتھ ہیں۔ اب سفید والا کہ ہم تو یہاں کے ہیں، تو کہنا نہیں تم بھی اسی میں سے کٹ کے بنے ہو، تم بھی چوروں میں سے کٹ کے بنے ہو، اور آج نہیں کل نہیں پرسوں کافر نائک کی طرح تمہاری بھی جان سر پہ ہے۔
ابھی خرابی کرنے والوں جب جیل میں رکابی آئے گی تو خرابی سمجھ میں آ جائے گی. لہذا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. لہذا میری گزارش یہ ہے, چاہے علی گڑھ میں, دلی میں, کہیں پر بھی ہندوستان کے کسی علاقے میں دیش کے خلاف ایکٹیویٹیز ہو, دیش کے خلاف کارروائی ہو, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے وہ پیر ہو, چاہے وہ بریلی کا ہو یا پیلی بھیت کا ہو, جو پاکستانی آتنکوادی غداروں کے ساتھ ہے, نہ ہم اسے گرو مانتے ہیں, نہ مولوی مانتے ہیں, نہ مفتی مانتے ہیں. کرمنل چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان محبوب ملت, فیضان محبوب ملت, عشق محبت, عشق محبت. بہت دن بریلوی کا لیبل لگا کے, رضویت کا لیبل لگا کے لوٹ لیا. دوائی کی طرح کمینے کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. ہاں, بہت دن بریلوی رضوی لگا کے دکانیں چلا کے مرچیں کیوں لگتی ہیں آپ کو پتا ہے؟ کرمنل کیوں ڈرتے ہیں؟ جب کسی ایریا میں کوئی سینئر ٹائٹ آتا ہے تو سارے کرمنل آپس میں باتیں کرتے ہیں, سر اس کا ٹرانسفر کب ہو رہا ہے, یہ جانے والا کب ہے. آئی ایم اسٹریٹ فارورڈ, ہم ہندوستان شریعت کے اکارڈنگ چلتے ہیں تو ہم کو جیل یا بیل کیا, ہم ہندوستانی ہیں کیونکہ ہمارا خواجہ ہندوستانی, محبوب الہی ہندوستانی, امیر خسرو ہندوستانی, وہ ویسے سبحان الوارث پاک ہندوستانی, صابر پاک ہندوستانی, اعلیٰ حضرت ہندوستانی, مخدوم ماہم ہندوستانی, بابا بہاؤدین ہندوستانی, حاجی علی ہندوستانی. ارے جس کے پاس اتنی دولت ہے تو وہ تو یوں کہے گا سبحان اللہ, کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. اور سنو, پولیس والے بھی سن لیں, سینئر صاحب بھی سن لیں, جونیئر صاحب بھی سن لیں, تھانے والے بھی سن لیں, ایم ایل اے صاحب سن لیں, ایل آئی او والے سن لیں, پیپر والے سن لیں. پرائم منسٹر آف انڈیا کا لوک سبھا کا اسٹیٹمنٹ, بس اپنی بات پورا کر دوں. دیدار کریے, ان کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. شہزادے مدر اعلی حضرت سرکار ناصر ملت حضور شیر ہندوستان, بس دو باتوں میں اپنی بات پوری کر دوں. حق پہ رہنے والا نہ جیل کی پرواہ کرتا ہے نہ بیل کی. جس دن جیل کی بات آ گئی نا تو ایمان و ہندوستان کی وفاداری میں جیلوں میں جگہ کم ہوگی, ہندوستانی اتنے ہیں. لیکن سن لیجئے, پرائم منسٹر آف انڈیا کا اسٹیٹمنٹ, لوک سبھا کی اسپیچ ہے, میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہے. پردھان منتری اس دیش کا بیان دیتا ہے, مسلمانوں رائٹ لیفٹ مت جاؤ, اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں, اس راستے پہ مت جاؤ, آتنکواد کی ایکٹیویٹیز کو فالو مت کرو, لندن انگلینڈ کی جماعتوں کو مت دیکھو, پاکستان کی جماعتوں کو مت دیکھو. پرائم منسٹر آف انڈیا بیان دیتا ہے, تم کو اگر صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنا اور جاننا ہے, کہہ دو سبحان اللہ. حق تو حق ہے نا. ہماری بات لوک سبھا میں بھی ہے, ہماری بات ودھان سبھا میں بھی ہے, کیونکہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. ہاں, اس کے بعد وہ پرائم منسٹر بیان دیتا ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اسلام سمجھنا ہے تو صوفیہ کے راستے کو فالو کرنا ہوگا, اولیاء کے طریقے پہ چلنا ہوگا. اور پھر اسے ہندوستان کا پردھان منتری نظام الدین اولیاء کا نام لے کے یہ بتاتا ہے کہ اے دیش واسیوں, یہ پردھان منتری کا بیان سنو, اگر ہندوستان کی محبت میں ایمان اور اسلام کو سمجھنا ہے اس کی روشنی میں شریعت کے اکارڈنگ, تو نظام الدین کے دامن کو تھام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وہابی آتنکواد. ہم کو لائسنس اہل بیت نے دیا ہے. ابھی گوا کرناٹک میں ایک جگہ پرمیشن کینسل کرایا تو کینسل سٹی سے ہوا, لیٹر آ گیا پی ایم ہاؤس سے. گئے بنگلور کے اندر, پوچھئے ان سے یہ کرم ہے کس کا, اپنی اوقات نہیں. تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں ہن پھول. سنو, ہم برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے, ورنہ ہم سب جانتے ہیں بنگلور کے اندر جب تمہارے گرو کے لوگ عاجز آ گئے کانفرنس کرنے کے لیے, لائیو بات کر رہا ہوں, لائیو
میں عورتوں کی لڑائی پسند نہیں کرتا ہوں. دروازہ اس نے کھولا, اس نے کمینی کہا, اس نے کتیا کہا. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کرناٹک کی دھرتی پہ جب پولیس نے تمہارے گرو کا لائسنس اور پروگرام کینسل کر دیا تو یہی مولانا سجاد حشمتی کو میں نے دلی بھیجا. تاریخ اٹھا کے دیکھو, یہی مفتی شمائل رضا حشمتی غلاموں نے تمہارے پیر کو پرمیشن دلوائی. حق کے خاطر, ہم جس سے محبت کرتے ہیں دین کے خاطر, مسلک کے خاطر. اور سنو, تقریباً 19-20 جماعتوں پر بولنے کی پابندی تھی, لیکن لائیو کرناٹک کے اندر کمشنر آف بنگلور کے سامنے, وائس کمشنر کے سامنے شریعت اور کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ یہی ناصر ملت کا غلام بول رہا تھا, یہی شیر ہندوستان کا غلام بول رہا تھا. آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد اس ہندو پولیس کمشنر نے علماء کے حق میں اور ان کے گلے میں گلاب کے ہار ڈالے. ہندو تک تیرا قائل ہے. یا غوث بیش, سبحان اللہ, سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور میاں کرامت بتا دوں, جب تک حق والوں کے ساتھ تھے چمک رہے تھے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ. لہذا عورتوں کی حرکتیں بند کرو, وقت ہے, وقت ہے. میں اب بھی محبت سے پیغام دیتا ہوں, پاکستانیوں سے دور ہو جاؤ, آتنکوادیوں سے دور ہو جاؤ, غداروں سے دور ہو جاؤ. اگر وہابی دیوبندی کے خلاف بھنڈی بازار بند کرانا جانتے ہو تو ہم بھی ساتھ ہیں. آؤ میدان میں, یہ پاکستانیوں کے خلاف بمبئی بند کراؤ. بولو کتنے لوگ تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. خواجہ کا نعرہ لگائیں گے, خواجہ کا نعرہ لگائیں گے, وہابی آتنکواد بھگائیں گے. کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے 1-2 فرقے کا رد نہیں بتایا ہے. شریعت یہ کہتی ہے ہر کمینے کا رد کرو, ہر خبیث کا رد کرو. نشہ ختم کروائیں گے, اپنا نشہ تو ختم کر لو. یہ گونڈی اور بھیونڈی میں نشے کے خلاف, ارے ان کا 4 گھنٹے کا نشہ ہے, تمہارا نشہ تو 20 سال کا ہے. جو اتاری پیسے کھا کھا کے, بریانی کھا کے اندھے ہو گئے ہو. یہ قوم کے نوجوان, یہ جو پاکستانی تنظیم میں جا رہے ہیں, قسم خدا کی ان کے ایمان کو نقصان ہوا, یا ان کی جان کو نقصان ہوا, یا ان کے گھر کو نقصان ہوا. یہاں سے قبر تک, قبر سے حشر تک اس مولوی کو جواب دینا پڑے گا, اس پیر کو جواب دینا پڑے گا, اس امام کو جواب دینا پڑے گا. اس لیے میرا پیغام یہ ہے, آج بھی توبہ کر لو اور کہو کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج میں ابھی جے پور سے آ رہا ہوں, میں ابھی کوٹا کے پوچھیے, ایک ڈاکٹر تھا, ان ہندوؤں نے یہ بات کہی کہ آپ نے جو ہم کو اسلام بتایا, آپ نے جو ہم کو دین بتایا, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ سارے مسلمان غلط ہیں, سارے مسلمان خراب ہیں. ارے میاں کس کا پروگرام روکو گے؟ ان ہندوؤں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, جے پور میں ہم کرائیں گے, کوٹا میں ہم کرائیں گے, راجستھان میں ہم کرائیں گے, کیونکہ میاں ہندو تک تیرا قائل ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اعلی حضرت, فیضان مفتی اعظم, فیضان شیر سنت. اور سن لیجئے ایک جملہ, سینئر ہو, جونیئر ہو, تھانے میں ہو, کبھی بھی ہندوستانی وفادار دیش کے ناگرک جو دیش کی محبت اور آتنکوادی پاکستانیوں کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہے ہوں, احتجاج یا اجتماع یا پروگرام, اور کوئی ادھیکاری روکے, اس سے اتنا کہہ دیجئے سر مجھ کو سگنیچر کر کے لیٹر پہ لکھ کے دیجئے کہ میں آپ کا پروگرام نہیں ہونے دوں گا, تاکہ آپ کے آگے دلی بھی ہے اور جے پور بھی ہے. ہاں اتنی بات یاد. ارے ان کو روکنا ہے تو وہ اکبر الدین اویسی, وہ اظہر الدین اویسی جو وہابی آتنکواد کے ساتھ کی بات کرتے ہیں, اکبر الدین کا اسٹیٹمنٹ ہے, میں جے پور سے لے کر ہندوستان کے ہر ایریے میں اور بمبئی مہاراشٹر کی پولیس اور ایل آئی او کو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی آگے بڑھو اور تلنگانہ کی طرح ان کا بھی اجتماع بین کرو, ان کا پروگرام بین کرو. دھرتی ہندوستان کی, کتاب پاکستان کی, سرزمین ہندوستان کی, نعرہ پاکستان کا, لوگ ہندوستان کے, تبلیغ کرنے والے پاکستان کے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے.
کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ اور اس ادھیکاری سے سائن کرا کے وہ لیٹر خالی مجھے لا کے دے دیجئے کہ ہم دیش کی محبت میں، دیش کے پیار میں آتنکوادیوں کے خلاف، پاکستانیوں کے خلاف ایک پروگرام کرنا چاہ رہے تھے جس کو یہ لوگ روک رہے تھے. اس سے کہیے نام لکھیے، اس میں آپ مہر لگائیے، سائن کیجئے. باقی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. اس ہندوستان کا پردھان منتری یہ کہتا ہے، اس ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ایمان کی روشنی میں. ارے میاں گاندھی نے یہ کہا ہے، سن لو، گاندھی نے کہا کہ جتنا ظلم امام حسین پہ ہوا تاریخ میں نہیں ملتا ہے. تو میاں یزیدی کو روکو گے؟ نہیں روکو گے. یہ یزیدی ہیں، یہ نجدی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ آتنکوادی ہیں. لہذا میں اپنا پیغام یہ دینا چاہوں گا، شریعت کی روشنی میں کام کیجئے، قانون کو ہاتھ میں مت لیجئے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں، تھانے دار نہ سمجھے اس کو بھی اسلام بتاؤ، سینئر نہ سمجھے اس کو بتاؤ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، دادا پیر نے کیا کیا، مرشد نے کیا کیا. کیونکہ میاں آج بھی ہندو اس ہندوستان کا جب حق سمجھتا ہے تو پیر کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بابا کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. میں کرناٹک سے آ رہا ہوں، اس کا بیٹا ابھی ڈی ایم بنا ہے، کلکٹر، اور مجھ کو وی آئی پی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا. آنے کے بعد اس نے پھول لے کے آیا اور یہ جملہ کہا اس نے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تو کلکٹر بن گیا ہے لیکن کلکٹر کی کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے گلبرگہ شریف چادر پیش کر دینا، حال پھول پیش کر دینا. ایسے ہندو رہتے ہیں. یہ ہندوستان خواجہ کا ہے. ہندوستان اسلام زندہ باد، شریعت زندہ باد، ہندوستان اور ہندوستانی زندہ باد. پاکستانی آتنکوادی مرد آباد، پاکستانی تنظیم کا ساتھ دینے والے پیر مرد آباد، گرو، مرد آباد، ایسے مولوی، پاکستانی تنظیم کا ساتھ دینے والے امام، مرد آباد، ٹرسٹی، مرد آباد، اسلام، مرد آباد، شریعت، زندہ باد، سنیت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مظہر اعلی حضرت. زندہ باد، زندہ باد. السلام علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ.